الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں صدی بنت صوبلہ قبیلہ تیہ کی شاخ بنی معین سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے گئی۔ وہاں بنی کبن بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھی صاحبہ کی نظر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الاخلاق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں۔ تو تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے؟ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہاری پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں آج سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔